ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہر وقت جب توبہ کے بعد اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہے، اپنا ٹرسٹ بھی ری بلڈ کرنا ہے اپنے آپ کے اندر، سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے بھی کرنا پڑتا ہے. اب کئی بچیاں جب مجھے آ کے کہتی ہیں کہ لوگ مجھے معاف نہیں کریں، میں کہتی ہوں کہ دیکھو پھر ہمیں تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے جو ٹھیک ڈائریکشن میں جائیں. جیسے اب ایک بچی، اس نے افیئر ایک چلائے، دو چلائے، دوستیاں کیں، گھر والوں کو پتہ بھی چل گیا، اب اس نے توبہ استغفار بھی کر لی، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اپرچونٹی دیتے ہیں، لیکن وہ شادیوں پہ بھی اسی طرح تیار ہو کے جاتی ہے جیسے پہلے جاتی تھی، وہ ڈریس اپ بھی ویسی ہو کے کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈرامے فلمیں بھی ویسی دیکھ رہی ہے، وہ گھر میں غصہ بھی ویسی کر رہی، وہ کسی اپنی ڈیزائر بیس لائف سٹائل کو کسی طرح سے بھی گو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ توبہ استغفار اس کا کلیپس کر جائے گا، پھر دوبارہ سے اس معاملے میں چلی جائے گی. تو گھر والے اسی وجہ سے وہ ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا بھی پھر الفاظ کا چناؤ اور طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے ہوگی غلطی، اعتراف کر لیا اب آپ نے، اب آپ کہیں کہ مجھے کیا کرنے ہیں، اپنے ٹریگرز کے اوپر کام کرنے، کون سی سچویشنز اور کون سے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ میں دوبارہ سے یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں. پھر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے استقامت لانی ہے، کنسسٹنٹ پیٹرن اپنے اس مسئلے میں جو ہے لے کر آنا ہے، اور ٹرانسپیرنسی، جتنی آپ سیکریسی کے ساتھ کام کریں گے نا، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا کوئی فون کھول کے دیکھ لیتا دیکھ لے، میری کوئی کلازٹ دیکھ لے، ایک دم کالج یونیورسٹی میں میرے ماں باپ آ جائیں دیکھ لیں مجھے، یعنی میری کوئی چیخیں نہ نکلیں کہ کس نے میرا فون دیکھا، ہائی میرا لیپ ٹاپ کھلا ہوا رہ گیا تھا اور اس میں یہ چیز کسی کو پتہ چل گئی. مطلب میں بھی اپنے فون کے معاملے میں محتاط ہوتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں چاہتی ہوں کوئی کسی کی ایسی پکچرز میرے پاس ہیں جیسے ہوتی ہیں نا، کوئی اپنی فیملی ممبرس کی کہ بھی میرے ہسبینڈ نہ دیکھیں، فیمیلز کی، یا یہ کہ کچھ لوگوں نے میرے سے کانفیڈینشیلٹی میں کوئی بات کی ہوتی ہے تو وہ چیز، لیکن ایسی نہیں کہ میرا دل جو ہے وہ دہلنا شروع ہو جائے کہ ہائی کیا پکڑی جاؤں گی میں، کس معاملے میں پکڑی جاؤں گی. آپ ایسے کوئی کام ہی نہ کریں. جتنی ٹرانسپیرنسی آپ کریٹ کرتے جائیں گے نا لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، کیونکہ مجھے چھپانے والی چیز نہ ہو میرے پاس، تو وہ مسئلے جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بلائنڈ فارگیونیس نہیں ہے، یہ بلائنڈ توبہ کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے، انفارمڈ ری بلڈنگ ہے. لوگوں کے ساتھ بھی معاملات درست کرنے ہوں گے، اپنے والدین ہیں، میاں بیوی میں جب ٹرسٹ بریک ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت بڑا چیلنج آتا ہے میرے سامنے، جیسے شوہر چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور یا بیوی، زیادہ تر شوہر ہوتا ہے. اب وہ اس کے بعد میں کہتی ہوں آپ کو پاسورڈ دینے پڑیں گے اپنے سارے، آپ کو ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی، کیونکہ یو ہیو بروکن دا ٹرسٹ. یہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں گے چیٹنگ کے اسپاؤزز کے اوپر تو اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے. تو اگر ہم پیرنٹ اور چائلڈ کانٹیکسٹ میں اسی پورے سینیریو کو دیکھیں تو والدین جو غلطیاں کرتے ہیں ہر وقت ریمائنڈرز دے رہے ہیں، کمپیریزنز دے رہے ہیں، لیبلز دے رہے ہیں، اس سے بچوں کی شیم بیسڈ آئیڈینٹی ہو جاتی ہے، بچہ وڈرا کر جاتا ہے، بچہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، یہ بچے کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں میرا بچہ اچھا ہے، فطرت پہ ہے، میں نے اس کی تربیت میں بھی بہت کوشش کی ہے، ہاں یہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے اس کو سیپریٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. وٹ یو ڈوئنگ از بیڈ اور رانگ، بٹ یو آر ناٹ بیڈ. تم برے انسان نہیں ہو، لیکن تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. پھر یہ کہ اس کو ہیلپ کرنا ہے کہ آؤ چلو اس کو مل کے کوئی مسئلے کو حل کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ بچہ آرام سے بیٹھا پورن دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا مام، سب دیکھتے ہیں، میں نے دیکھ لی، اماں بے ہوش ہو رہی ہیں، ادھر گر رہی ہیں، ابا جو ہیں وہ تھپڑ مار رہے ہیں اور چیخیں نکل رہی ہیں، اور پھر ہم کہہ بھی رہے کسی کو پتہ نہ چلے، خاندان میں بھی بات نہ جائے، فلاں کے بات بھی نہیں جانا، اس سے بھی بات نہیں ہم نے کرنی. نہیں، آپ نے آرام سے بیٹھ کے کہنا ہے کہ یہ بہت ہرٹفل اور بہت ان ایکسپیکٹڈ بات ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ایسا کوئی کام کرو گے، لیکن اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ہمیں باؤنڈری سیٹ کرنی پڑیں گی. اور پھر یہ کہ آپ کو ری انفورس کرنا پڑے گا اس پروگرس کو نا، چھوٹی چھوٹی امپرومنٹس نظر آئیں آپ کو، چھوٹی امپرومنٹ 1% نظر آئے، ہمیں وہ بھی نہیں نظر آتی. ہم اس معاملے میں بھی بڑے نکمے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. اچھا وہ بچہ الگ سے آ کے کہتا ہے میں نے ٹائم پہ سونا شروع کر دیا ہے، میں نے کچھ ہیلدی ایٹنگ شروع کر دی ہے، مجھے پہلے اتنا غصہ آتا تھا، میرے سے اماں ابا کی کوئی بات نہیں برداشت ہوتی تھی، میں نے 5 باتیں برداشت کرنی شروع کر دی ہیں، اماں ابا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بھی بدتمیزی کرتا ہے. ہمارا وہ جو نیگیٹو جہاں بھی اس کی اسٹرگلز ہیں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے. اچھا اسی طرح اگر ہم میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سارا ٹائم پاسٹ پہ بات کرتے ہیں. اور آپ نوٹس کریں خواتین یہ زیادہ کرتی ہیں، مرد کہتے رہتے ہیں کہ بھی ابھی کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جب شادی ہوئی تھی، چاہے اب اپنے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہو، جب شادی ہوئی تھی تو تب آپ نے یہ کیا تھا.
اماں نے آپ کی یہ کیا تھا، چاہے اماں بیچاری فوت بھی ہو گئی ہوں، نہیں ہم بخشتے کسی کو، ریپیٹیڈلی بار بار لے کر آتے ہیں. اچھا، یا کسی نے چیٹ کیا ہے، کسی نے زیادتی کی، کسی نے غصہ کیا. اچھا، کئی خواتین آتی ہیں بہت ڈری ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے 1 یا 2 طلاقیں دے چکے ہوئے ہیں، ہسبینڈ کہتا ہے میں اب نہیں دینا چاہتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بسنا چاہتا ہوں. وہ بیوی بار بار ان کو بتا رہی ہوتی ہے آپ نے مجھے طلاق دی تھی، آپ نے مجھے، وہ پھر تنگ آ جاتا ہے. وہ کہتی ہے کچھ خواتین کو میں نے باقاعدہ دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اس بڑے عذاب میں ہوں، مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے آپ مجھے کب طلاق دیں گے، میرا خیال آپ تیسری بھی دے دیں. بھئی وہ دینا ہی نہیں چاہ رہا، آپ اس کو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان پہ لگا رہی ہیں. تو ایموشنل پنشمنٹس ہم بہت دیتے ہیں نا، یہ مرد دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ. کولڈ شولڈر 6 دن 8 دن 10 دن، وجہ بھی نہیں بتانی، معاف بھی نہیں کرنا، اور پھر بہت ہی مسٹرسٹ رہتا ہے ہر وقت میاں بیوی کے درمیان. تو ہیلدی کنورسیشن کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، کلیئر باؤنڈریز ہوں، کیا ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے کیا نہیں ہے، ٹرسٹ دونوں کا آپس میں ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وقتی طور پہ کسی سے بھی غلطی ہوگی تو معاف کرنا سیکھنا چاہیے. مجھے اس میں بہت ہے، یعنی خواتین معاف کر دیتی ہیں لیکن مرد نہیں معاف کرتے. میں نے 2-3 مردوں کو دیکھا ہے کہ جن کی بیویوں سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے جب کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں پھسل گئی، میرا ایک ویک مومنٹ تھا، میں نے کسی سے دوستی کر لی لیکن مجھے شرمندگی ہے، وہ نہیں معاف کرتے. ہیں 1-2 میرے پاس، وہ معاف بھی انہوں نے کیا ہے، آگے بھی بڑھے ہیں، سپورٹ بھی کیا ہے، اپنا ریلیشن شپ بھی اچھا کیا ہے. تو یہ ایک اوپن ایک ہونا چاہیے ویژن کہ ہم کس طرح سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہمیں بیلنس رکھنا پڑے گا کہ حیا کو بھی ہم نے مینٹین کروانا ہے. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ بھی ہم نہ کہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، اور ایک نرمی کا رویہ بھی کہ ہم کس طرح سے بیلنس کریں. ہم نے ایک انسان کو ہم کیا کہتے ہیں سپورٹ کریں، غلط بیہیویئر کو سپورٹ نہ کریں. ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ بیہیویئر ہے نا، اس کو سپورٹ نہیں کرنا، انسان کو سپورٹ کرنا ہے. اسی طرح گروتھ کو ہم بہت زیادہ انکریج کریں کہ کوئی بھی انسان اچھی چیز سیکھے، اور ان راستوں پہ اگر جائے جہاں پہ ریلیپس کے چانسز ہیں تو وہاں پہ محتاط رہیں. امید، ہوپ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ بہتر بنانا چاہیے. اور کچھ ہمیں نا پریکٹیکل طریقے آنے چاہیے بات چیت کرنے کے. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں اپسیٹ ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا، اور مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے کہ آپ اس سے بھی اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے کریں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں کچھ چیزیں مکس ہو رہی ہیں، آپ کچھ چیزیں بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. میں چاہوں گی کہ آپ سارٹ آؤٹ کریں، اور جو چیزیں آپ کی چیلنجنگ ہیں، آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو بتائیں، آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ. لیکن جو آپ کی اچھی چیزیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ سفر نہ کریں جسٹ بیکاز یو ہیو فیو چیلنجز. آپ دیکھیں بچوں کو بھی سارٹنگ سکھائیں کہ کس طرح سے وہ دیکھ سکیں کہ میری اچھی چیز کہاں ہو رہی ہے اور میرے سے غلط کام کہاں پہ ہو رہے ہیں. اور اسی طرح میاں بیوی بھی بتا سکتے ہیں دوسرے کو کہ مجھے آپ کی فلاں چیز نے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ریلیشن شپ کنٹینیو کرے، اور میں چاہتی ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں. میں اکثر میرے پاس کوئی بھی لڑتے ہوئے کوئی آ جائیں کہ جی میاں یا بیوی کہ جی یہ مسئلہ ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ بار بار احساس دلائیں اپنے اسپاؤس کو کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن یہ بیہیویئر جو ہے نا اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر وہی بات ہے، باقی مسئلے مسائل ادھر کے رہیں گے. 1-2 اور سوالات بھی آتے ہیں. کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن دوبارہ سے حرام ریلیشن شپ اور حرام کاموں میں انگیج ہو جاتے ہیں. اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے؟ یعنی آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سچے دل سے توبہ کی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں حج عمرہ بھی کرنے گئی تھی، میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی تھی، میں نے بہت رو رو کے اللہ سے معافی مانگی تھی. سلپ بیک کیوں کر لیتے ہیں، کیوں دوبارہ سے اس چیز میں چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کے اندر نا ابھی پوری چیزیں صحیح طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھی نہیں ہوئی. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگین بہت کلیئرٹی لانی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنا دماغ، اپنا دل، اس کے اندر کلیئرٹی لائیں کہ کہاں کس وجہ سے میرا جو ہے نا وہ ریلیپس ہونا شروع ہوا. اگر آپ نے پڑھی ہوئی کتاب ہے بڑی مشہور دا پاور آف ہیبٹ، اس بک میں وہ ایک پورا سائیکل بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹریگر ہوتا ہے اور ایک کریونگ ہوتی ہے، پھر ایک بیہیویئر ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو ریلیف ملتا ہے. تو ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یا تو ٹریگرز ہمارے بہت سارے ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں آپ نے توبہ کر لی کہ میں نے آئندہ سے کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا، لیکن فون لیٹ نائٹ آپ کے پاس ہی ہے، تو وہ دوبارہ ٹریگر ہے، وہ سارے بیٹھے ہوں گے، آپ اس کمپنی کو نہیں چھوڑے.
آپ اس طرح کا لباس پہننا، اس طرح کے کام کرنا نہیں چھوڑے. تو ٹریگرز پہ نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے. لونلینس ہے، لونلینس کی وجہ سے بہت سے لوگ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لونلینس ہے کسی وجہ سے، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا، خواتین کئی یا بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں کوئی وہ ملتی نہیں ہے، خوشی نہیں ملتی. تو میں ان کو کہتی ہوں خوشی اندر سے جنریٹ ہوتی ہے. خوشی کو کسی ایک انسانی رشتے میں نہ باندھ دیں. خوشی کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے میں اس میں لے کر آئیں. پھر یہ کہ خوشی جو ہے آپ جب کوئی بہت ہیلدی انوائرمنٹ اپنے لیے کرتے ہیں، کوئی کام ہیلدی کرتے ہیں، وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہی بات ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کے اس کمپنی کے امپیکٹ سے ہم غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا آپ کی ایموشنل نیڈس تو ان میٹ نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت دفعہ اس طرح کے جو حرام ریلیشن شپ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں توجہ چاہیے، ہمیں افیکشن چاہیے، ہمیں ویلیڈیشن آف فیلنگ چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ وی بلانگ ٹو سم تھنگ. تو جب ہمیں وہی ڈرائی ریلیشن شپس مل رہے ہوتے ہیں، آپس میں کوئی وہ بات چیت نہیں اچھی طرح کرتا، تو ہم دوبارہ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اگین وہی بات ہے، پریکٹیکلی ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو میرا کرنٹ سینیریو ہے، اگر اس میں ایسے مسئلے ہیں جو کہ نہیں ٹھیک ہو رہے تو میں کیا کروں. ایک بچی نے مجھ سے یہ بات کی کہ ہمارے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم سب اپنے کمروں میں بند رہتے ہیں. تو میرے سے بات کری تھی تو میں نے اس کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ کوئی بورڈ گیم لے آؤ، اونو لے آؤ، کوئی اور ایسی چیز لے آؤ، کیرم بورڈ لے آؤ، اور کہو کہ چلو وہ کھیلتے ہیں. کہتی ہاں وہ تو سب آرام سے کھیل لیتے ہیں. تو میں نے کہا صرف 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ، آدھا گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹی گھر میں کیا کرو. اس سے لوگ نا ایک ہیلدی طریقے سے جڑیں گے. پھر ہیلدی بات چیت شروع کر دو، اور جو جھگڑے ہیں ان کو کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا شروع کرو. ڈوپامین کنڈیشننگ ہماری ہوئی بھی ہوتی ہے کہ کچھ خاص قسم کی باتوں سے ہمارا ڈوپامین ایک دم اوپر جاتا ہے اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہمارا ہوتا. کوئی ہم سے فلرٹ کرے، کوئی ہم خاص ریل دیکھ لیں. جو بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں نا میں انوائنڈ کرتی ہوں جب رات کو کوئی چیز دیکھوں، وہ ڈوپامین اس وقت ہمیں ایک مانگ رہا ہوتا ہے، خاص نشہ مانگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے انوائرمنٹ میں ہمارے بہت لوپ ہولز ہوتے ہیں. جیسے وہی فرینڈ سرکل ہے، اچھا ہم اسی میں بیٹھے ہیں، اب سارے وہی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ ہم کسی چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور آج کل کا تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کہتی ہے میں نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، وہ ایک دوسرے کو سٹاک کر رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں. ایک بچی مجھے بار بار بتاتی ہے کہ اب جس کے ساتھ میرا بریک اپ ہوا ہے وہ فلاں لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، اور وہ میرے ساتھ جتنا ٹاکسک تھا، مجھے وہی والے ٹاکسک پیٹرن اب اس لڑکی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی پھنسی ہوئی ہے. پھر تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چھوڑو پڑے. لیکن وہ ہم بس کرتے ہیں اسی طرح. پلس ہم جو ہے نا اپنا یعنی توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں کرتے. کہیں ان کلاسز میں نہیں جاتے، قرآن کو نہیں پڑھتے. تو بہت سارے وہ جو ہمارے اپنے ہڈن فیکٹرز ہیں جس میں ہماری ویک آئیڈینٹی بھی ہو چکی ہوتی ہے، وہ وہاں سے تباہی ہماری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ توبہ کے ساتھ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہ تین چیزیں جو ہیں نا ان کو اکٹھا لایا گیا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. آپ کام کریں گے تو پھر کیا ہے کہ آپ اپنے ٹریگرز کو مینیج کر سکیں گے. آپ جو ہے کچھ چیزوں کو ہٹا کے ویکیوم نہیں کریٹ کریں گے کہ دوبارہ سے کوئی مسئلہ وہاں آ جائے، بلکہ اس سپیس کو کسی ہیلدی چیز سے فل اپ کریں گے. پھر اپنے اندر پاز کا بٹن پریس کرنا سیکھیں. جب بھی کوئی خواہشات آپ کو تنگ کر رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن پریس کریں. کہا جاتا ہے کہ بہت اسٹرانگ اگر کریونگ ہے 40 منٹس کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں بزی کر لیں. 40 منٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ہو جائے گا یعنی گزارا. پھر دوبارہ کوئی کریونگ کی ویو آئے، پھر 40 منٹس کے لیے اپنے آپ کو بزی کر لیں کسی اور کام میں، تو آپ وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک، ڈیلی اینکر اسٹرانگ ہو آپ کے. نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صبح شام کے اذکار کرنا، وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. اسی طرح سے اپنی ایموشنل نیڈس کو صحیح طرح سے فلفل کیسے کرنا ہے، اپنی ایموشنل ریگولیشن جو ہے اس کو بہتر بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان کبھی آپ سلپ ہو جاتے ہیں تو 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. 2 بیہیویئرز ہوتے ہیں، 2 ٹرمز ہم ایڈکشن کے لیے بولتے ہیں. ایک ہوتی ہے لیپس اور ایک ہوتا ہے ری لیپس. ان دونوں کو سمجھنا ہے. لیپس کیا ہوتا ہے؟ آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوگی، آپ نے دوبارہ کسی سے بات کر لی، آپ نے توبہ کی تھی کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کو 2 دن میں احساس ہو گیا کہ میں تو دوبارہ وہی کام کر رہی ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ فوراً وہاں پہ فل سٹاپ لگا دینا. ٹھیک. ایک بچی کا بھی میرے پاس ایشو تھا، تو اس کا کسی سے ریلیشن شپ تھا، پھر بڑی مشکلوں سے اس میں سے وہ نکلی،
بڑا اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا، بہت گرو کیا. اب وہ اس نے کہا کہ وہ تو فلاں جگہ میں گئی، ہمارے جاننے والے تھے، وہاں کوئی شادی آئی اور وہاں پہ اس کا بھائی تھا، تو اس سے بڑی اچھی گپ شپ لگ رہی تھی، ہنسی مذاق چل رہا تھا. میں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ لیپس ہو رہا ہے، تم جاؤ گی پھر ریلیپس میں. نہیں کوئی بات ہی نہیں تھی. اچھا گھر گئی اور پھر اس نے ساری باتیں سنی میری. پھر گھر جا کے اس نے مجھے میسج کیا کہ میں کبھی کبھار اس کو میسج بھی کر رہی ہوں لیکن سمپل ہم گپ شپ لگا رہے ہیں. تو میں کہ یہ بھائی چارہ درست نہیں ہے، ابھی لیپس کر رہی ہیں، آگے ریلیپس ہوگا، تو اس کو بند کر دیں، چھوڑ دیں اس کو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لیپس میں سے نکلنا آسان ہے، چاہے لیپس کو اپنے پکڑ لیں اور دوبارہ سے توبہ کر کے واپس آ جائیں. لیکن اگر آپ کرتے جائیں گے اور آپ اللہ سے بھی چھپنا شروع کر دیں گے، جیسے آپ دیکھیں جب ہم صحیح کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ویئنگ اسکیل پہ روز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم خود گڑبڑیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے وزن بڑھ رہا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ویئنگ اسکیل پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے، چھپتے ہیں اس سے. تو اسی طرح جب ہم لگاتار غلطیاں کرتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی چھپنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ سے چھپ تو سکتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی ہمیں پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو لوگ جو ہیں وہ گناہوں کی طرف اس لیے واپس نہیں آتے کہ ان کو بڑی محبت ہوتی ہے گناہوں سے. لوگ واپس اس لیے آتے ہیں کہ وہ پاتھ پڑا ان کے لیے فیملیئر سا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی نیڈز، اپنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں، نیڈز ان میٹ ہوتی ہیں، وہ ویکیومز ہوتے ہیں، ماحول نہیں بدل رہا ہوتا جس کی وجہ سے پھر وہ بار بار یہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو توبہ کرنا ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی، اس پروسیس میں آپ نے جانا ہے جس میں تبدیلی آئے گی نا. اور پھر آپ نے اپنے سسٹم کو خود سے وہ کرنا ہوتا ہے، اسٹیبل کرنا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کورس کیا تھا، کیونکہ ہم توبہ کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے ایک کورس کیا تھا جس میں ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی، معافی، تلافی اور اضافی. یہ فارمولا میں دیا گیا تھا، یہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ فارمولا لگا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اصلاح چاہ رہے ہیں تو معافی ہے، پھر تلافی ہے، پھر اضافی ہے. تو معافی کیا ہے؟ معافی جو ہوگا آپ کا دل کا معاملہ ہو جائے گا، اور تلافی کوئی عمل آپ کریں گے، اور اضافی کیا ہوگا؟ کوئی پروگرس، کوئی ترقی کریں گے، آپ کسی معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹیپ پہ معافی جب مانگیں تو وہی اللہ کے آگے جھکنا، اعتراف کرنا، ندامت ہونا، رجوع کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو معافی جو ہوتی ہے نا انسان کے دل کو صاف کر دیتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا عمل بدل جائے. لوگ اسی وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے توبہ تو کر لی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، بٹ اب کیا کروں؟ دل میں تو خیال آتا ہے، کام تو ابھی کرنے کو دل چاہتا ہے، یا ابھی بھی میں کر رہی ہوں، غصہ تو ابھی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز میں تو ابھی بھی دل نہیں لگ رہا. تو یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلافی کرنی ہے کہ آپ نے جو آپ سے غلطی بھی ہے، جو بھی میں آپ کو بتائی تھی ٹریگرز وغیرہ دے کے آپ نے ان کو خود درست کرنا ہے نا. یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پرسنل رسپانسبلٹی کی کام مجھے خود کرنا ہوگا. کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کرنا ہے، کسی کو ہرٹ کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی ہے، کوئی چیز جو گناہ کا سبب بنی ہے تو اس کو بھی مجھے ختم کرنا ہے. اگر میری کوئی انسلٹ ہوئی ہے، یا میری کوئی میں نے اپنی ایسا کام کیا ہے کہ میری عزت خراب ہو گئی ہے، تو پھر میں نے اپنی عزت کو بحال کرنا ہے نا، ٹرانسپیرنسی لا کے وہ کام کرنا ہے. اگر میں نے کوئی وقت ضائع کیا تھا تو میں نے اپنے اندر ڈسپلن لے کر آنا ہے. وہ تو مجھے خود دیکھنا پڑے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ تلافی نہیں کی تو پھر توبہ جو آپ کی ادھوری رہ جائے گی. اچھا اضافی کیا ہے؟ اب آپ نے جو غلطی کو تو چھوڑ دیا، لیکن اب آپ ملٹی پلائی یور گڈ ڈیڈس، آگے کی طرف بڑھیں، آگے کی طرف ایکسٹرا عبادت کریں، بونس ٹاسک کی طرف جائیں. وہی لیوک ورم سا طریقہ نہیں رہے. گناہ چھوڑا ہے تو قرآن شروع کر دیں. اگر آپ کی کوئی بری عادت تھی وہ آپ نے چھوڑی ہے تو کوئی اور ایک دو اچھی عادات جو ہیں ان کو وہاں پہ لے کر آئیں کہ اچھا چلو میں یہ کام کرتی ہوں. میں بہت فضول قسم کے ناولز پڑھتی تھی جن کی وجہ سے میں سارا دن پھر اس طرح کی چیزیں سوچتی رہتی تھی بیکار سی. تو پھر اب آپ کے پاس ایک راستہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو میں کوئی ہیلدی ریڈنگ کرتی ہوں، میں کوئی نالجیبل گیدرنگ ہے اس میں جاتی ہوں. وقت ضائع کریں تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو اس طرح ٹھیک کر لوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے معافی، تلافی، اضافی جو ہے اس کو بار بار اپنے مائنڈ میں جو ہے نا وہ دہراتے رہنا ہے. ٹھیک. تو معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف گلٹ کم کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے کہا میں تو توبہ کر لی، شکر ہے چلو فارغ ہوگی. اضافی جو ہے وہ تلافی جو ہوگی اس میں دوسروں کا حق، لوگوں کے جو حق ہوتے ہیں وہ بھی دینے ضروری ہوتے ہیں، اور پھر اپنی گروتھ، کنٹینیوس گروتھ جو ہے نا وہ بھی آپ نے لے کر چلنی ہوتی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک تو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لو ایڈکشن، اس پہ بھی میں چھوٹی سی بات کروں گی، کیونکہ یہاں پہ کیونکہ وہی بات ہو رہی ہے کہ لو ایڈکشن، پورن ایڈکشن، اس میں سے بھی نہیں ہم نکل پاتے. جو ہمیں یہاں کہا گیا ہے کہ بھی آپ توبہ کریں، آگے بڑھ جائیں، یہ بھی ہماری ماڈسٹی کے راستے میں بہت بڑی ہمارا مسئلہ ہے. لو ایڈکشن جو ہے وہ ایموشنل ڈپینڈنسی ہے،
پورن ایڈکشن جو ہے وہ ڈوپامین ڈپینڈنسی ہے. ان دونوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے, یہ بہت کامن چیزیں ہیں ہماری. یعنی لو ایڈکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو نا اس انسان کا نہیں مسئلہ ہوتا. کئی لڑکیاں ہوتی ہیں یا ایون لڑکے بھی ہوتے ہیں, وہ یا تو ایک ریلیشن شپ سے دوسرے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, یا یہ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص میرے لیے بہت ٹاکسک ہے, بہت خراب ہے, ہماری ہر وقت لڑائی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ میرے پاس نہ ہو تو مجھے سفوکیشن ہوتی ہے, مجھے رونا آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کدھر چلا گیا, میں کیا کروں, میں اکیلی کیسے رہوں. سو یو آر بیسیکلی ایڈکٹیڈ ٹو دیٹ پرسن, جیسے آپ ڈرگس کے ساتھ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں. اور یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری لائف میں اوور آل ایڈکشنز اتنی ہیں. فوڈ ایڈکشن ہے, اسکرین ایڈکشن ہے, پورن ایڈکشن ہے, کپڑوں کی, شاپنگ کی, پتہ نہیں کس کس چیز کی ایڈکشن ہے ہمارے اندر. تو اس کے ساتھ پھر یہ لو ایڈکشن بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے. پورن ایڈکشن صرف ڈیزائر نہیں ہے, ڈوپامین اوور لوڈ ہو رہا ہے. اور پورن ایڈکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں شروع ہوتی کہ کوئی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے چلو میں پورن دیکھوں. پورن ایڈکشن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اسکرین کا یوز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں, تو وہ اپنی کیوریوسٹی میں کسی چیز کو کلک کر دیا, دیکھ لیا, اب وہاں سے آپ کا وہ ایڈکٹیو پیٹرن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور لوگ پھر اس کو اسٹریس سے ہٹنے کے لیے اور ریوارڈڈ فیلنگ کے لیے پھر یوز کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس میں ڈالا یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگین وہ یہ کہ مقصد حیات جن کا نہیں ہوگا وہ ایڈکٹیو پیٹرنز میں بہت زیادہ جائیں گے. سیلف اسٹیم لو ہوگی, ایموشنل نگلیکٹ ہوگا, ایزی ایکسیس ہوگی ان سب چیزوں کے لیے. تو لوگ بار بار اس میں کیوں جاتے ہیں؟ ایک ڈوپامین میموری بن جاتی ہے دماغ میں, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ جب تم نے یہ کام کیا تھا تو سکون آ گیا تھا, زندگی تو سکون دے ہی نہیں رہی, تو آپ پھر وہ کام ریپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو ایمٹی فیلنگ آتی ہے, ایموشنل وڈرال ہوتا ہے, آپ بہت دکھی ہوتے ہیں, تو آپ اس ڈسکمفرٹ سے بچنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. ٹریگرز ہیں بہت سارے, گانے, فلمیں, چلتے پھرتے فگرز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ لو ایڈکشن ہسبینڈ کے ساتھ ہی کرنا جائز اور سیٹسفائنگ ہے. دیکھیے شوہر کے ساتھ بھی ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا نا, نیکسٹ ویک ہوگا, اس میں ہم دیکھیں گے, کیونکہ اگلی یہ دعا آ رہی ہے نا, اس میں بتاؤں گی کہ جائز طریقہ کیا ہوگا. ایڈکشن شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی پھر ایب نارمل ڈپینڈنس ہوتی ہے. اس میں آپ اتنا ہسبینڈ کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں کہ آپ باقی لوگوں کے بھی رائٹس پورے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ذرا ہسبینڈ آپ سے دور ہوں تو وہاں پہ بھی آپ کو پینک اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از آلسو ناٹ ہیلدی. ایک کمپلیٹ طریقے سے ہمیں اس ریلیشن شپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ٹریگرز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے ٹریگرز ہماری زندگی میں وہ ہوتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے, لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پراپر ڈی ٹاکس کرنا پڑتا ہے, پراپر آپ کو تھیراپیز لینی پڑتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے بچائیں. اور یہ کہ پورے آپ کو ایڈکشن کے پیٹرن پہ نا ان سارے مسئلوں کو جو ہوتا ہے نا وہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. کہ ہم نا جو لوگ بہت پریشان ہیں, ان سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں, اور یہی ماڈسٹی اماڈسٹی کے حساب سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم ان کو موقع نہیں دیتے ہیں واپس آنے کا. اگر کوئی انسان توبہ کر کے اپنے آپ کو نیک کرنا چاہے, ہم کہتے ہیں لو پتہ نہیں لو جی اس نے تو اتنے افیئر چلائے ہوئے ہیں, اور اب دیکھو اب بڑی نیک بن گئی ہے, اب ایسے کر رہی ہے. تو یہ ہمارے بہت غلط ایٹیٹیوڈس ہیں. ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم ان ایٹیٹیوڈس کو ٹھیک نہیں کریں گے, لوگوں کو اسپیس نہیں دیں گے, تو لوگ کیسے امپروو ہوں گے؟ ہمیں ذرا پتہ چل جائے کہ ایک لڑکی جس سے ہم, یا لڑکا جس سے ہم شادی کرنا چاہتے تھے, اب اس نے پچھلے کئی سالوں سے کچھ نہیں کیا, لیکن پہلے کچھ کیا تھا. چیک تو ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن ہم ان کو نہیں جگہ دیتے. ہم تو ایک طلاق یافتہ سے شادی نہیں دوبارہ کرتے جس میں اس کا قصور نہیں, ایک بیوہ سے دوبارہ شادی نہیں کرتے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں. کہاں یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی نے کوئی بے حیائی کا کام کیا. تو ہمیں اپنی ان پوری مطلب ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنا چاہیے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.